الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال میرے محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر جو اسباب پھیلائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ کوئی سبب وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ایک درخت کا پتا وہ اپنی مرضی سے زمین پر نہیں گر سکتا۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ہر چیز، ہر دانہ، ہر پتا اور ہر ہوا کا جھونکا، ہر صحرا کا ذرہ اور ہر پتھان، پہاڑ کا ایک پتھر، یہ سب چیزیں اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے بادشاہت دے دے اور جسے چاہے بادشاہت دے دے۔ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی انسان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مرضی سے حاصل ہوتی ہے۔ لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیہ یرجع الامر کلہ، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، ساری بادشاہت اس اللہ کی ہے اور ساری مخلوق اس اللہ کی ہے، اور اسی کی طرف سارا نظام لوٹ کر جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی آسمانوں سے تدبیر کرتا ہے اور زمین پر اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایمان کی برکت سے یہ بات مسلمان کو نصیب ہوئی کہ سارا کا سارا نظام وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں اور اس میں کتنے سائنسدان ہیں
اور اس میں کتنے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، لیکن وہ مخلوق سے مخلوق تک کی اڑان رکھتے ہیں، مخلوق سے مخلوق کو پہچانتے ہیں، اور مخلوق کی بھی تاثیر کا علم ان کے پاس ہے۔ لیکن ایمان کی برکت سے مسلمان کو ایک چیز اور نصیب ہے، وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا نظام وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے سارے مخلوق کو ابتدا سے پیدا کیا ہے، اور وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ذات ہے، اور اسی کی طرف سارے انسانوں میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کا تو مسئلہ حل ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں، ان کا حل کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان کو ایک دعا کی طاقت ملی ہوئی ہے اور ایک توکل کی طاقت ملی ہوئی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے اور سارے نظام کی تدبیر کر رہی ہے، اور سارے نظام کے اندر عروج اور زوال سب اللہ کے امر اور حکم کے تابع ہیں۔ لہذا مسلمان کو ایک طاقت یہ نصیب ہوئی کہ وہ توکل کرے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ توکل کی طاقت یہ اسباب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اسباب کی طاقت کمزور ہے، مال کی طاقت، اسباب کی طاقت، دنیا کی طاقت اور نظام کی طاقت اور مخلوق کی طاقت، یہ جتنے بھی سہارے ہیں یہ سب کے سب کمزور ہیں۔ انسان کے پاس جو ایک اکیلے اللہ کی طاقت ہے اور اس پر بھروسے کی طاقت ہے، وہ طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اسباب بھی اسی کے تابع ہیں، اور اسباب ایک حد تک انسان کے کام آتے ہیں، اور اس کے بعد اسباب کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور رب الاسباب کا نظام چلتا ہے۔ لہذا مسلمان کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ معاملات کے اندر، پریشانیوں کے اندر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ وہ ذات جو مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بھروسہ جو مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ فائدہ دیتے ہیں۔ آج بھی مسلمان وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ زبان کے اوپر تھوڑے سے الفاظ لے آتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اور احکامات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اور سنتوں کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہ توکل کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ توکل کی طاقت جب طاقتور ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ تقویٰ ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ دین ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے، تو اس تقوی کی طاقت جو ہے، اس توکل کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، کفا بربک بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے،
تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، لیکن یہ بھروسہ جب تقوی کے ساتھ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہوتا ہے اور نماز کی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو اپنے ساتھ شامل حال کرو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی قوت انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تو اس سے مسلمانوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب تقوی کے بغیر ہو اور نماز کے بغیر ہو اور سنت کے بغیر ہو اور اطاعت کے بغیر ہو، تو اس مسلمان کو دنیا کے اندر نہ ایمان فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی توکل فائدہ دیتا ہے۔ تو مسلمان کے پاس دو طاقتیں ہیں اور وہ بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت توکل کی ہے کہ حالات میں، پریشانیوں میں مایوس نہ ہونا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اسی نے تو ہمیں ہدایت دی اور کفر سے نکال کر ایمان کی روشنیوں کے اندر ڈالا، تو ہم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ لہذا حالات میں، پریشانیوں میں اور قلت اسباب میں سب سے بڑی چیز جو مسلمان کے پاس ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ بھائی ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ان کا ہم خود آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں وہ میری حفاظت کرے گا اور میری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو براہ راست حفاظت کی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ فرشتوں سے نہیں کہا کہ تم آگ کو بجھاؤ، اور بارش سے نہیں کہا کہ تم برس جاؤ اور آگ کو بجھاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر، وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور سلامتی والی بننا۔ تو لہذا میرے بھائیوں دوستو، یہ انبیاء کے قصے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یہ جو ہم انبیاء کے قصے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان قصوں کے اندر حق بیان کیا گیا۔ لہذا آج مسلمان کو وہ سب سے بڑی ضرورت، جتنی دوڑ وسائل کے اندر، وسائل کی طرف آج ہو رہی ہے اور وسائل کی طرف توجہ ہو رہی ہے اور وسائل کے اوپر بھروسہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک اس بات کی دوڑ لگا رہا ہے کہ کیسے پیسہ بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، اسباب بڑھ جائیں اور میرے سہارے مضبوط ہو جائیں اور ہم بیرون ملکوں میں چلے جائیں اور وہاں سے کمائیاں حاصل کریں، اس بات کی طرف دوڑ زیادہ ہو رہی۔ لیکن اگر درمیان میں یہی مسلمان وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے،
لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ان کو تقوی کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے ان کو اطاعت کی ضرورت ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ان کو سنتوں کی اتباع کی ضرورت ہے۔ جب ان اسباب ذرائع اور اعمال کے ساتھ مسلمان اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے تو اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کو توکل کی طاقت دی گئی، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اور دوسری طاقت مسلمان کو دی گئی وہ دعا کی طاقت دی گئی کہ تم دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ ہی سے مدد مانگو دعا کے ذریعے سے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہا ہے اور خود اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں تو بہت ہی زیادہ مسلمان کے قریب ہوں۔ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء، وہ سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اور علیم ذات ہے، وہ ہر مسلمان کے حالات کو جانتا ہے، کون کس پریشانی میں ہے، کون کس حالات کے اندر ہے اور کون کس اضطراب کی عالم میں ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لہذا مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حال یہ ہوتا ہے کہ اس حال کے بعد انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پریشانی میں اور مصیبت کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ پریشانی اور مصیبت اس بندے کے لیے رحمت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ اس رجوع سے وہ اللہ کے نظام کو وہ پالتا ہے، جو اللہ کا غیبی نظام ہے، اور وہ غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور مسلمان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور ایک مصیبت اور پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور مسلمان وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور اللہ سے دعا نہیں مانگتا، تو اب یہ مصیبت یہ مسلمان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اب وہ مصیبت سے لڑتا رہتا ہے اور اس پر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، اس پر اپنے وسائل استعمال کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا عذاب بن کر آئی ہوئی ہے تو اس کی طاقت ساری کی ساری وہ استعمال ہو جاتی ہے، لیکن وہ کام اس کا نہیں بنتا۔ لہذا مسلمان کے لیے اور ایک بندے کے لیے یہی اس کی شان ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف رغبت کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے اور اپنی غفلت کو چھوڑے۔ ایک بادشاہ کے زمانے کے اندر پریشانی آئی، قحط آیا، تو انہوں نے سارے وسائل استعمال کیے، لیکن وہ قحط اور پریشانی دور نہیں ہوئی۔ انہوں نے وزیر سے مشورہ کیا، وزیر نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا ایک شیر کے پاس لومڑی آئی اور اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ تو اب بچہ شیر جہاں پہ جا رہا ہے، بچے کو اس نے کمر پہ بٹھایا ہوا ہے اور لے کے جا رہا ہے، تو کوئی درندہ اس بچے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب اوپر سے باغ آیا اور بعد میں اس کو اوپر سے اٹھا کر لے گیا۔
اور ڈومری اس کے پاس جب آئی تو اس نے کہا کہ میں زمین کے جو ہے پرندوں سے بھی اس کو بچا سکتا تھا، لیکن آسمانی چیز سے میں اس کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ صاحب، آپ زمین سے تو مسائل جو جتنے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ قحط اور پریشانی اللہ کا عذاب بن کر آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو حل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اگر یہ ہم مسلمان دیکھ لیں کہ یہ پریشانیاں ہمارے لیے عذاب بن کر آئی ہوئی ہیں یا رحمت بن کر آئی ہوئی ہیں، اگر مسلمان ان پریشانیوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو یہ پریشانیاں رحمت بن جائیں گی، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اور اسباب مہیا کر دیں گے۔ لیکن اگر جو ہے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے اور نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہے اور دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے گناہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے، تو پھر ہماری 10 حکومتیں مل کر بھی پاکستان کے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ لہذا اس کا ایک ہی حل ہے، مسلمان کے بعد جو طاقتیں ہمیں دین اسلام کی برکت سے ملی، ہر مسلمان اس دو طاقتوں کو استعمال کرے۔ وہ ہر مسلمان کے اندر وہ طاقتیں موجود ہیں، ہر مسلمان کے اندر وہ طاقتیں موجود ہیں۔ ایک اس وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے اندر سے مایوسی کو ختم کرے اور اپنے اندر سے غفلت کو ختم کرے، اطاعت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ اور دوسری طاقت مسلمان کو جو دی وہ دعا کی طاقت ہے۔ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتایا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کو چھوڑ کر چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی والوں نے کشتی ڈولنے لگی تو کنویں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور ان کو دریا میں چھلانگ لگانی پڑی۔ ادھر سے مچھلی تیار تھی، انہوں نے یونس علیہ السلام کو لے کر وہ سمندر کی تہہ کے اندر چلی گئی۔ تو قرآن نے کہا کہ فنادیٰ فی الظلمات، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت کے اندر اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر، ایک اندھیرا سمندر کی تہہ کا اور ایک اندھیرا سمندر کی گہرائی کا اور ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے اور میں نادان ہوں کہ میں نے کشتی کو چھوڑ کر میں وہاں سے بھاگ آیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً کہا فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، فوراً ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فوراً جو ہے اس نے نتیجے کو جو ہے کھینچ لیا، ادھر دعا مانگی ادھر فوراً دعا قبول ہو گئی۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات دے دی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ کہاں سے؟ سمندر کی تہہ سے، سمندر کی تہہ سے باہر نکالا، پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ جو ہے سارا غیبی نظام، یہاں پر نہ کوئی سائنس کام آ سکتی ہے اور نہ کوئی ٹیکنالوجی کام آ سکتی ہے اور نہ کوئی طاقت کام آ سکتی ہے، یہاں صرف دعا کام آ سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کریں گے جب وہ ہمیں پکاریں گے. یعنی یہ نہیں کہ ہماری یہ جو ہے یہ طاقت ایک نبی کے ساتھ چل رہی ہے، نبی کے ساتھ کہ نبی نے ہمیں پکارا ہے لہذا ہم نے جو ہے دعا قبول کر لی. اور اگر نبی کے علاوہ کوئی ہمیں پکارے گا ہم اس طرح کے معجزے نہیں دکھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ اسی طرح ہم مدد کیا کریں گے. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا، یہ ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم نصر المؤمنین ایمان والوں کی ہم مدد کریں. کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تسلی دلائی ہے، اور کتنا بڑا جو ہے مسلمان کے ساتھ دعوت کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور یہ میرے اوپر لازم ہے تمہاری مدد کروں. لیکن جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسلمان اللہ کو پکارنے والا بنے. اب نماز جو ہے وہ فرض عین ہے. 90% ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 90% نماز نہیں پڑھتے. تو یہ مجموعی مسائل ہیں، اسی انفرادی مسائل نہیں. جس قوم کے اندر مسائل کے اندر آج ساری قوم پھنسی ہوئی ہے، یہ صرف مجموعی مسائل ہیں. اب 90% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اب 10 کی دعاؤں کی وجہ سے جو کیسے کرنے کے مسائل حل ہوں گے. لہذا مسلمان نے آج دونوں چیزیں چھوڑ دی، دونوں چیزیں چھوڑ دی. ایک توقع چھوڑ دیا، اس کا جو ہے مال پر بھروسہ زیادہ ہے اور اپنے تعلقات کے اوپر بھروسہ زیادہ ہے، اسباب پر بھروسہ زیادہ ہے. اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں. کیونکہ صبر جو ہے اور بھروسہ یہ جب اس مسلمان کو کام دیتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اگر آپ مسلمان اس بھروسے کے الفاظ نکال بھی رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، لیکن ساتھ نماز نہیں ہے، ساتھ جو ہے گناہوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ حالت یہ ہو رہی ہے کہ گناہوں پر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. گناہ جو حالات آ رہے ہیں اتنے ہی گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے حالات آ رہے ہیں اتنے ہی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو پھر مسائل کیسے ہیں؟ حکومتیں جو ہیں وہ روز سر پھیرتی ہیں، ہم اتنی میٹنگیں کر رہے ہیں، اتنے پروگرام کر رہے ہیں، اتنے معاہدات کر رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے. تو یہ مسائل ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مسائل ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے مسائل آئے ہوئے ہیں اور مسلمان چاہ رہے ہیں کہ حکومتیں جو ہے وہ مسائل جو آپ کی طاقت سے اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہیں، وہ اپنی طاقت سے تو اسمبلیوں کے اندر بھی نہیں آ سکے، تو وہ آپ کے مسائل کیسے حل کریں؟ لہذا مسلمان جو ہے اس دور کے اندر سب سے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اطاعت کے ساتھ. اسی طرح اگر کسی پریشانی کے اندر اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، اور صبر تو اس کو مجبوری ہے، صبر مجبوری ہے، صبر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ صبر بھی فائدہ نہیں دے رہا کیونکہ ساتھ اطاعت نہیں. گناہوں کے ساتھ جو ہے صبر ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑنے کے ساتھ صبر ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ. یہ صبر کس کام کا ہے؟ صبر جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صبر جو ہے وہ دین پر استقامت کے ساتھ صبر ہوتا ہے کہ اپنی نماز پر جمع ہوا ہے، اپنے دین پر جمع ہوا ہے اور اپنی اطاعت کے اوپر جمع ہوا ہے، اللہ کے بھروسے پر جمع ہوا ہے، اللہ کے تعلق کے اوپر جمع ہوا ہے. اب یہ صبر جو ہے کام آئے گا. وَلَقَدْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر جو ہے صبر کے ساتھ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کرو لیکن صبر جو ہے اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے، صبر نافرمانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جی میں صبر کر رہا ہوں، پریشانی آئی ہوئی ہے، صبر کر رہا ہوں، اور صبر کے ساتھ نماز چھوڑی ہوئی ہے، صبر کے ساتھ جو ہے دین چھوڑا ہوا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ صبر کسی کام کا نہیں ہے. وہ صبر کام کا ہوگا جس کے ساتھ اطاعت ہوگی،
وہ توکل کام کا ہوگا جس کے ساتھ اطاعت ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں مسلمان نے آج چھوڑی۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، نہ حکومتوں پر بھروسہ اور نہ اسباب پہ بھروسہ، نہ حالات کے اوپر بھروسہ اور نہ تعلقات کے اوپر بھروسہ۔ ایک اللہ کی ذات، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی آسمانوں سے تدبیر کرتا ہے۔ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ کے اندر ساری مخلوق ہے۔ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، اسی کی ساری مخلوق ہے۔ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں گرتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اسی طرح ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر حالات کے اوپر قادر ہے، ہر سبب کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس ذات کے بغیر تم مسئلہ کیسے حل کر سکتے؟ تو لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس زمانے کے اندر یہ جو حالات چل رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر توکل کی ضرورت ہے، اور پھر صبر کی ضرورت ہے، اور پھر صبر کے ساتھ اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ دعا کی طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان تاجر جو ہے وہ سفر میں گیا، تو راستے میں اس کو ڈاکو نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو سامان بھی لیں گے اور آپ کو قتل بھی کریں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا کہ پڑھ لو، یہ جتنے بھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بڑی نمازیں پڑھی۔ انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وبملک الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ ارکان عرشك ان تنصرنی یا مستغیث اغثنی یا مستغیث اغثنی یا مستغیث اغثنی۔ اب یہ دعا اس نے پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، ڈاکو کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دعا ختم کی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان کا فرشتہ۔ جب تم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، میں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اس مسلمان کی مدد کروں، اللہ نے میری مدد کی، اور تمہاری چوتھی دفعہ یا مستغیث اغثنی کہنے سے پہلے میں نہیں چکوں۔ یہ طاقت جو ہے یہ آسان ہے۔ نہ آپ اس وقت آپ کسی کو موبائل ملاتے ہیں جناب اس کا نمبر نہیں مل رہا، آج ہمارا اللہ کے ساتھ توجہ اس موبائل میں خراب کر دی کہ فوراً ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مخلوق سے رابطہ کریں، مخلوق سے، اور وہاں کا نمبر نہیں مل رہا۔ پھر پتہ چلا کہ اپنی بھی چارجنگ ختم ہو گئی، اپنے موبائل کی بھی کیا ہو گئی، چارجنگ ختم ہو گئی، اس کا بھی نمبر نہیں ملا، اور پھر بیلنس بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کرو؟ یہ ساری مخلوق ہے اور یہ سارے اسباب کمزور ہیں۔ اس وقت اللہ کو پکارنا، اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ لینا اور اللہ کی ذات کے اوپر توجہ رکھنا، یہ مسلمان کا تھا۔ آج یہ طاقتیں جو ہے وہ مسلمان نے اپنے اندر سے ختم کر، کافر کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے اور آج مسلمان کے اندر بھی چاہیے۔ کافر بھی مخلوق کے سہارے کے اوپر جی رہا ہے اور مسلمان بھی مخلوق کے سہارے کے اوپر جی رہا ہے۔ فوراً دولت کے اوپر دھیان جائے گا، فوراً تعلقات کے اوپر دھیان جائے گا، اور فوراً اسباب کے اوپر دھیان جائے گا۔ یہ سارا ہمارا توکل کا بڑا غلط ہوگا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ایک اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ سورہ فاتحہ کے اندر بار بار کہا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تیری بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تو بندگی پہلے ہے، تیری بندگی کریں گے، بندگی کے بعد مدد آئے گی۔ لیکن جب بندگی نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اطاعت کے ساتھ صبر نہیں ہے، اور پھر آپ دعا مانگو۔ ہسپتالوں کے اندر ہزاروں مریض ہے، باہر اندر مریض پڑا ہوا ہے، باہر فیملیاں پڑی گی،
اب وہ پریشانی کے عالم میں وہ بھی پریشانی کے عالم، کوئی بھی وہاں دعا نہیں مانگ، کوئی مسجد کو رخ نہیں کر رہا، کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، کوئی اللہ سے دعا نہیں مانگ، کوئی اللہ سے دعا نہیں مانگ۔ جنوب کے اندر بھی یہی حال ہے۔ وہ کسی نے بتایا کہ پھانسی پر لگے وہ ان کی جو ہے پھانسی کے آڈر ہوئے ہیں، اور وہ پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے شراب پلا دو، تھوڑا سا نشہ پلا دو۔ یعنی یہ عالم ہوا ہے اللہ سے دوری کا، کہ مرنے کے وقت بھی ہم گناہ کر کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا مسلمان کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت، ایمان کی بڑی طاقت ہے۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، ایمان کی طاقت، اس کے بعد توکل کی طاقت، توکل کی طاقت، اور اس کے بعد صبر کی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو نماز پڑھو، صبر کرو نماز پڑھو، صبر کرو نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ کر حضور علیہ السلام بدر کے اندر جو ہے ادھر 1000 کا لشکر ہے اور ادھر جو ہے 313 ہے، اور ان کے پاس اسباب، تلواریں، گھوڑے، سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے خیمہ لگایا، آج بھی وہاں پر مسجد عروش بنی ہوئی ہے، خیمہ لگایا، اور خیمے کے اندر ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگو، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ ساری رات دعا مانگتے رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دلائی کہ اللہ کی مدد جو ہے آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے صبح کے وقت اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ آپ اللہ کو پکار رہے تھے، فاستجاب لكم، اللہ نے تمہاری دعا کو، تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم، اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیسے مدد کروں گا؟ اللہ کے آسمان سے فرشتے بھیجوں گا، 1000 فرشتے۔ فرمایا کہ پھر کہا کہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا، اور پھر کہا کہ یہ بھی تو جو ہے میری مخلوق ہے، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، یہ تو تمہاری ایک خوشخبری کے لیے دی ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل تو ان کے مقابلے کے اندر میں خود ایک آتا ہوں جس امت کو اتنی بڑی دعاؤں کی طاقت ملی ہوئی ہو، اتنی بڑی نصرتوں کی طاقت ملی ہوئی ہو، اور وہ رب العالمین ان کے ساتھ ہو، اور رحمت للعالمین نبی ملا ہوا ہو، اور آج امت اتنی پریشان ہو اور اتنے دھکے کھا رہی ہو اور اتنی ذلیل ہو رہی ہو اور اتنی دربدر ہو رہی ہو، تو پھر اس امت کے اوپر بھی ہے یعنی ملامت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رب العالمین بھی ہے، وہ تو کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور نبی علیہ السلام وہ رحمت للعالمین ہے، اور آج امت سارے کفر سے مار کھا رہی ہے اور سارے کفر سے ذلیل ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ بھی کریم اور نبی بھی کریم، امت ظالم بن گئی، اور آج امت گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ نوجوان جو ہے وہ اپنی جوانیوں کو تباہ کر چکے ہیں، اور عورتیں جناب وہ ویسے بغاوتوں میں آ چکی ہوئی ہیں، تو جو فرشتے کن کے لیے آئے؟ فرشتے کن کے لیے؟ بیماریوں کے لیے فرشتے آئے، نافرمانوں کے لیے فرشتے آئے، اور اللہ کو دن رات نماز پڑھنے والوں پر فرشتے آئے، سجدہ چھوڑنے والوں پر فرشتے آئے، زکات چھوڑنے والوں پر فرشتے آئے، اور 15 سال کے نوجوان شراب کے عادی ہو گئے، زنا کے عادی ہو گئے، ان معاشروں پر فرشتے آئے۔ یہ فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور آج فرق نماز کے بعد کوئی آدمی 5 منٹ دعا اللہ سے نہیں مانگتا، جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگے، بازار والے تو مانگ ہی نہیں رہے، ان کا بھروسہ دکان پر، ان کا بھروسہ بات پر، ان کا بھروسہ طاقتوں کے اوپر، ان کا بھروسہ تعلقات کے اوپر، وہ تو ویسے نہیں مانگ رہے، اور سب حکومتوں کے روڈے رو رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ میرا کیا حال ہے؟ میری اولاد کا کیا حال ہے؟ میرے گھر کا کیا حال ہے؟ میری زندگی کیسی ہو گئی؟ میں 40
ساتھ ساتھ میں نے کیسے دلا دیے، ایک توڑنے کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں کر رہا، اور سارے بڑے وہ ہم نے لوگوں پر ڈال دیے، ملک پاکستان پر ڈال دیے، سیاسیوں کے اوپر ڈال دیے، اور اپنے حال کی خبر نہیں لی۔ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں کہہ رہا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تمہیں کہہ رہا ہے فتح ادعونی استجب لکم۔ تم اپنی ذات کو تو دیکھو، باقی بھی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حکومتوں کو سیدھا کر کے تمہارے مسائل حل کرائے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے تمہارے مسائل حل ہو گئے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی بات فنادیٰ فی الظلمات، اس نے سمندر کی طرح میں ہمیں پکارا، سمندر کی طرح میں ہمیں پکارا، مچھلی کی پیٹ کے اندر ہمیں پکارا، اور کہا کہ آگے یہ بھی کہا اگر یہ ہمیں نہ پکارتے، اگر ہمیں یہ نہ پکارتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ وہ نہیں ہوتا، ہمیں نہ پکارتے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ہمیں پکارا تو ہم نے ان کو باہر نکال دیا۔ اور نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر ہمیں نہ پکارتے تو ہم امتی، اور پھر اللہ کو نہ پکارے اور پھر اللہ کی مدد آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنی بڑی طاقت ہر مسلمان کو، غریب ہو امیر ہو پریشان ہو پریشان نہ ہو، ہر مسلمان کو اللہ نے یہ چار طاقتیں دی: ایمان کی طاقت، توکل کی طاقت، صبر کی طاقت، اور دعا کی طاقت، اور نماز کی طاقت، یہ ہر مسلمان کو دی ہے۔ لیکن اب وہ اختیار نہ کرے تو پھر مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرے۔